متعدد تنظیموں کا سربراہ ہوں، لیکن آج مجھے آپ حضرات نے جو اعزاز عطا فرمایا وہ صرف ایک اعزاز ہی نہیں ہے بلکہ بہت بھاری ذمہ داری، بہت عظیم ذمہ داری۔ اس لیے میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ شکر بھی ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حسن ظن کو میرے ذریعے۔ میں نے دنیا کے 6 بر اعظم دیکھے اور خاص طور پر اسلامی علوم مسلمان ممالک جو آج کہلاتے ہیں تقریباً سب میں گیا ہوں، 1-2 کو چھوڑ کر، اور میرا وہاں جانا وہاں کے اہل علم اور علماء سے رابطے کے لیے رہا ہے۔ ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور آج بھی بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ میں گفتگو کرتا رہا ہوں، ان کے ساتھ میں نے وقت گزارے ہیں، ان کے حالات کا بھی مطالعہ کیا ہے، اور صرف ایک ملک کے نہیں بہت سے اسلامی ممالک، اور ان میں بعض اوقات مجھے علم و تحقیق کے وہ شناور نظر آئے کہ ان کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو بالکل طفل مکتب کہہ سکتا، ایسے عظیم علم و تحقیق کے پیکر میں نے دیکھے اب بھی موجود۔ لیکن اس سب کے باوجود قرآن و سنت کی صحیح تعبیر اور اتباع سنت کا جو جذبہ اور اتباع سنت کے جو پیکر دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیے اور دارالعلوم دیوبند کی شاخوں نے پیدا کیے، ان کی نظیر مجھے سارے عالم اسلام میں کہیں نہیں۔ اگر تحقیق کا مقابلہ ہو، مقالات کا مقابلہ ہو کہ کون مقالہ زیادہ اچھا لکھتا ہے، کون زیادہ تحقیقی لکھتا ہے، تو شاید وہ لوگ بازی لے جائیں۔ لیکن اگر مقابلہ دین کو اپنی زندگی میں سمانے کا اور دین کے لیے اپنے جان مال آبرو کی قربانی پیش کرنے مقابلہ ہو تو یقیناً حضرات علماء دیوبند ساری فہرستوں کے سربراہ۔ یہ البیلا انداز میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرات علماء دیوبند کے ساتھ یہ لفظ استعمال فرمایا کرتے تھے کہ جو یہ البیلا انداز میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ ایک طرف علم و معرفت کے پہاڑ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان مال آبرو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، تواضع کے اس انداز کی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فرماتے تھے کہ حضرت والد صاحب بھی بہت شارق ملکوں میں گئے تھے، لیکن ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ تبلائے مردان ای پاک بوم برنگے سماتے شام و روم۔ ان بزرگوں کو، پاک بزرگوں کی دوستی نے، ان کے ساتھ تعلق نے میرا دل شام اور روم سب سے ہٹا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب اور مولانا حنیف جالندری صاحب جو فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طائفے کو اس کام کے لیے چنا، تو وہ ایسے ہی نہیں چن لیا، وہ در حقیقت ان کی اخلاص کی بنا پر، ان کے تواضع کی بنا پر، ان کی للہیت کی بنا اور ان کے تواضع کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا، من تواضع للہ رفعہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وفاق المدارس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، یہ وہ چھت ہے، وہ سائبان ہے کہ جس کے نیچے بیٹھ کر ہم اور سارے دنیا و ما فیہا سے قطع نظر کر کے صرف ایک مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور وہ دین مدارس کا۔ آج ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بوریا نشینوں کے ذریعے دنیا کی ساری طاقتوں اس طرح ذلیل اور رسوا کیا ہے کہ اس ذلت اور رسوائی کی کوئی مثال میرے خیال میں تاریخ میں نہیں۔ یہ سازش چلی آ رہی تھی برطانیہ کے زمانے سے، برطانیہ جو پہلی سپر پاور تھی جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس وقت بھی انہوں نے افغانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، پہاڑوں سے ٹکرا کر پاس ہو گئے تھے۔ تو اس وقت ان کی زبان، ان انگریزوں اور دشمن اسلام طاقتوں کی زبان سے اقبال مرحوم نے یہ کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، اللہ کو ان کے کوہ دمن سے نکال، افغان کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، اللہ کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ یہ تھا ایجنڈا برطانیہ کا بھی، روس کا بھی، اور آخر میں امریکہ کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال۔ مگر وہ ملا اتنا سخت جان تھا کہ 40-50 ہزار آدمی ہو رہے ہیں، لاکھوں ٹیکنیکل تمام تکنیکی اسلحہ سے لیس 50 ملکوں کی فوجوں کو اس طرح رسوا کیا کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ چیخ رہی، چلا رہی ہے، اور خاص طور سے اگر بھارت کا
ریڈیو سن لو یا اس کا چینل دیکھ لو تو اس کی جو چیخیں ہیں وہ آسمانوں سے باقی طالبان آ گیا، طالبان آ گیا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ملا کو نکالنے کے لیے آیا تھا، ملا نے اس کو نکال باہر پھینکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت و شرف الحمدللہ ان بوریا نشینوں کو عطا کر اور ویسے ہی نہیں کر دیا. 20 سال کی تاریخی جدوجہد، قربانیاں، جان کی، مال کی، آبرو کی، بیٹوں کی، اولاد کی، بھائیوں کی، بہنوں کی قربانیاں دینے کے بعد ان تنصروا اللہ ینصرکم، کوئی ثبت اقدامکم کا اللہ تعالیٰ نے کھلی آنکھوں معجزہ دکھا دیا. www.darsequran.com